والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی حقیقت بھی نصیب نہیں ہوتی اور ایمان باقی بھی نہیں رہتا۔ تو اس سلسلہ میں آج ایک ذہن بنا ہوا ہے رسمی دین کا، اور رسمی دین کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے مادہ پرستی کو اور دنیا کے حصول کو مقصد بنایا، اور اکثر لوگ دین کو زائد از ضرورت چیز سمجھتے ہیں اور تفریح کے طور پہ دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ یار اس کو سیٹ کرو، کیا کر رہے ہو؟ دین کو سیر و تفریح، ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور دین کے باب میں لوگ سنجیدہ نہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الفاظ کی حد تک، سخن سازی کی حد تک جب آدمی اپنے آپ کو مومن کہہ دے یا کلمہ پڑھ لے تو وہ اب پکا جنتی بھی ہے اور پکا مومن بھی ہے۔ اور پھر یہ ایک اصطلاح بھی جاری کی گئی کہ کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا۔ جس نے زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں اب یہ پکا مسلمان ہے، چاہے جو مرضی کر لے، یا کلمہ آتا نہیں، لفظ بھی نہیں آتے،
لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے گھر پیدا ہو گیا تب بھی اسے جنت کی سند بھی مل جائے گی اور مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گی۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایمان کا تعلق لفاظی کے ساتھ نہیں، ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں، ایمان کا تعلق ہے قلب اور دل کے ساتھ، اور دو ہی چیزیں ہیں۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھ کے قبول کرنا، اگر ساری زندگی بھی زبان سے اظہار نہیں کیا لیکن دل میں سمجھ کے یقین موجود ہے تو ان اللہ وہ آدمی مومن ہوگا، اور ساری زندگی زبان پہ کلمہ کا ورد رہا، جاری رہا، لیکن سمجھا نہیں، حقیقت نہیں سمجھا کہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، اور سمجھ کے تسلیم نہیں کیا، روزانہ 1,00,000 مرتبہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پکا کافر ہے، چاہے آپ اسے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، ان اللہ وہ آدمی کافر ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ صرف توحید اور رسالت کا زبان پہ آ جانا اس کا نام ایمان نہیں، توحید اور رسالت کو سمجھ کے تسلیم کر لینا اس کا نام ایمان ہے۔ کلمہ گو کو کافر نہ کہو جی، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ مفتیوں کا اور مولویوں کی بدماشی ہے اور دہشت گردی ہے، اور پھر کہتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کافر کہو نہیں، اور پھر کافر کہتی ہیں۔ قادیانی کافر ہے، کیوں؟ میں نے ایک تقریر کی قادیانی کیوں کافر ہے، اس پہ مولویوں کو اتنا دکھ ہوا نا، اتنا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، کہتے ہیں جی اس طرح تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے کہا بندے دے پتروں فتویٰ تو تم لگاتے ہو کہ قادیانی کافر ہے، کیوں کافر ہے؟ جبکہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا، کلمہ گو ہے۔ قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہی کلمہ ہے، یہی نماز ہے، یہی اذان ہے، ان کے پاس یہی قرآن ہے، قرآن اسی کی تلاوت کرتی ہے، نماز کلمہ درود یہی پڑھتی ہیں، داڑیاں تمہارے مفتیوں سے خوبصورت رکھی ہوئی ہے، رہائش یورپ میں ہے، ٹھنڈے ایریے میں تو ان کے چہرے پہ نور وہ ان مفتیوں سے زیادہ ہے، ٹھنڈ میں رہنے والے، لیکن باوجود اس کے کیوں کافر ہیں؟ یہ ٹھیک ہو جا سی ابھی اس کے باوجود کافر کیوں ہیں؟ داڑھی نہیں رکھی، پگڑی نہیں پہنتے، ذکر نہیں کرتے، کربوگے والے کو پیر نہیں مانا ہوا، میلاد نہیں کرتے یا کرتے ہیں، جو بھی ہو، آخر وہ کافر کیوں ہیں؟
باوجود نماز پڑھنے کے کافر، روزے 30 رکھتے ہیں رمضان کے، اس کے باوجود کافر، کعبۃ اللہ کو قبلہ مانتی، اس کے باوجود کافر، کلمہ جئی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کافر۔ تو اب یہ جو تم نے کہا کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا، پتر خود کہہ رہے ہے، یا تو کہنا نہیں، حالانکہ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ امام غزالی بڑے امام ہیں، صوفی بزرگ ہیں، تو امام غزالی نے ایک عبارت میں تھوڑی سی لچک دکھائی، ختم نبوت کے بعد میں تھوڑی سی لچک دکھائی، حالانکہ اقرار کیا ختم نبوت کا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس علل اطلاق تکفیر نہیں کرنی چاہیے، ختم نبوت پہ ایمان تو ہے، نبی پاک آخری نبی ہے، لیکن تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی نے تھوڑی سی لچک دکھائی، تو اس کے بعد جو ائمہ آئے یا اس وقت موجود تھے، انہوں نے لفظ بولا کہ اس گمراہ کی گمراہی سے دھوکہ نہ کھانا، اس گمراہ کی گمراہی سے دھوکہ نہ کھانا۔ علامہ اندلسی بڑے بڑے ائمہ نے اس پر اتنی شدت کے ساتھ رد کیا کہ غزالی کے مقام کا لحاظ بھی نہیں کیا، کہ غزالی بڑا استاد ہے، منطق اور فلسفہ کا امام ہے، صوفیت میں اس کا بڑا مقام ہے، منطقی فلسفی اس کے سارے شاگرد ہیں، اس کے باوجود اور حکومت کا بڑا قریبی ہے۔ یار خوف خدا کرو، کچھ اس کو چومتے رہو، آواز کو کم کرو، صاف کرو۔ تو اس کے باوجود غزالی بھی رگڑا گیا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ اتنے بڑے امام نے یہ بات کی، انہوں نے کہا اس نے امام نے بالکل پٹری سے اتر گئی ہے، امام نے غلط بات کی، ضلالت والی بات کی، اور فرمایا اس نے مسلمانوں کے عقیدے کو مشکوک کیا، شک ڈالنے کی کوشش کی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف ختم نبوت کے منکر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ لاؤڈ سپیکر سیٹ ہونے تک بولو۔ ہاں، کہ ختم نبوت کہ مسئلہ اتنا قطعی ہے کہ اس کا جو انکار کرے، منکر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ لیکن کیوں نبی اور مانا، کچی باتیں، قادیانیوں کی دیواروں پہ لکھا ہے لا نبی آبادی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، بلاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ان کی دیواروں پہ لکھا ہے، ربوہ کی دیواروں پہ لکھا ہے، اور قادیانی نے لکھا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ لیکن مسئلہ درمیان میں کیا ہے کہ قرآن مقدس نے جو ختم نبوت کا ایک حتمی اور قطعی معنی بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، قادیانی نے اس مسئلہ میں تعویل کی، حالانکہ آیت بالکل واضح تھی، بلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بالکل صاف آیت تھی۔ تو قادیانی نے اس خاتم النبیین، اس لفظ خاتم میں تعویل کر لی، اور تعویل ایسی کی جو منشأ خدا بندی کے خلاف تھی،
جو نظم قرآنی کے خلاف تھی، جو مراد الہی کے خلاف تھی، اس ایک لفظ کی، اس غلط تعبیر کی بنا پر مرزا بھی کافر اور اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھے، 1000 دفعہ درود پڑھے، کرو بھائی تجربے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لے، درود پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود کافر ہے، نمازیں پڑھ لے باوجود کافر ہے۔ آئی سیٹ ہو جائے گا، مشکل ہے۔ جمعے کے بعد میں تم دونوں کو انعام دوں گا انشاءاللہ۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہاں مفتی نہیں کہیں گے جی مؤول ہیں، تعویل کرتے ہیں، یہاں تعویل بھی نہیں چلی۔ تو اس لیے یاد رکھو، جو قطعی مسئلہ ہو، قطعی مسئلہ میں تعویل کرنے والا بھی کافر ہے، انکار کرنے والا بھی کافر، تعویل کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور قادیانی کے کفر کی وجہ یہی ہے۔ اب یہ جو لاہور کا غامدی ہے، انسانوں کی طرح شکل بھی نہیں، وہ بیٹھ کے تحقیق کر رہا ہے اور اسے یہی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قادیانی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں اور وہ تعویل کرتے ہیں۔ اور وہ غامدی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مرزا وہ چونکہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ نبوت کا دعویٰ کیا نا، دماغی مرض تھا، اس لیے ہم کافر نہیں کہتے۔ تو مرض تو غامدی کو ہے کہ وہ خبیث، اور اسے کوئی اپنی بیٹی اور بیوی کا فرق رہا، صرف نبوت کا فرق نہیں رہا، اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتا رہا، بیوی کو بیوی سمجھتا رہا، بیٹوں اور اپنے متعلقین میں فرق رہا، اس کو کھانے پینے کے لیے بھی اس کا عقل ٹھیک تھا اور جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل ٹھیک تھا اور چیلنج مناظرے کرنے کے لیے بھی عقل ٹھیک تھا، اور دماغ صرف خراب ہوا نبوت کے معاملے میں کہ مجھے بھی کبھی ذلی نبی، کبھی کچھ نبی، کبھی کچھ نبی۔ تو بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے والی ہے کہ مرزا قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے کتاب اللہ کے قطعی مسئلہ کا انکار کیا ہے۔ کس کا انکار کیا ہے؟ قطعی مسئلہ کا انکار کیا۔ پتہ چل گیا کہ جو آدمی بھی کتاب اللہ کے قطعی مسئلہ کا انکار کرے گا وہ بھی قادیانی کی طرح کافر ہوگا۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قادیانی کافر ہے، باقی کوئی سارا قرآن نہ مانے وہ خیر ہے، سارے مسائل قطعی انکار کرے۔ کیا جواب؟ مؤول ہیں، تعویل کرتی ہیں، اس لیے یہ کافر نہیں۔ اب وہ کیا تعویلات ہیں وہ بھی سن لو، تعویلات کیا ہیں، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ قطعی ہے، اسی طرح مسئلہ الہ بھی قطعی ہے۔ مسئلہ الہ بھی قطعی کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ الہ کا معنی پکار کے لائق، نظر نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، اور غیب دان
मुतसर्रिफ मा फौकल असबाब, ये इला का माना जिस तरह खातमन नबीयीन, ये लफ्ज तो एक मकाम पे कुरान करीम में आया है सूरह अहज़ाब में, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह पे पूरा कुरान इसी मसला पर मुश्तमिल है और पूरे कुरान का महवर है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुल्ला और मुफ्ती कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो फुरूई है, इसमें तो अकाबिर का इख्तिलाफ है। और खत्मे नबूवत कहती है, हालांकि खत्मे नबूवत की शान की बुनियाद भी मसला ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये एजाज खत्मे नबूवत वाला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है और इस एजाज की बुनियाद भी मसला है ला इलाहा इल्लल्लाह, यही मसला है। तो इसलिए मेरा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मानना समझ के मानना, इसका नाम ईमान है। 1000 हज्जे कर ले, 1000 नफले पढ़ ले, काबा में मर जा और जिक्र अज़कार की मजलिसें जमा ले, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ के नहीं पड़ेगा उस वक्त कादियानी, अबू जाल और तेरे कुफर में कोई फर्क नहीं। तावील हो रही है, तौहीद ही तावील, बेईमाना नु हया नहीं आंदा। अब यहां फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू, ये आयत नंबर 86 सूरह आले इमरान। फरमाया कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, कैसे अल्लाह हिदायत देगा ऐसी कौम को कफरू बाद ईमानिहिम, जिन्होंने कुफ्र किया बाद ईमान लाने के। क्या लाने के? बाद ईमान, कलमा गो बनने के बाद कुफ्र किया, ईमान का दावा करने के बाद कुफ्र किया। आज तो मौलवी कहता है ना ईमान के बाद कुफ्र होते ही नहीं। बाद ईमान हम, दावा भी किया ईमान का, कलमा भी पढ़ लिया और साथ बशाहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन, ये शहादत भी दी कि रसूल भी हक है, ईमान भी लाए, रसूल की रिसालत हक्का की शहादत भी दी, लेकिन है कौन कफरू, है कौन कफरू? पता नहीं तुम्हें समझ भी आई। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन, कैसे हिदायत देगा अल्लाह ऐसी कौम को कफरू बाद ईमानिहिम, जिन्होंने कुफ्र किया बाद दावा ईमान के। मालूम होता है ईमान के दावे के बाद भी कुफ्र होता है, दावे ईमान के बावजूद भी कुफ्र होता है। बशाहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन, ए भी शहादत देती कि रसूल मुहम्मद हक है। हम मानते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, अन्नर रसूल हक़्क़ुन बजाअहुमुल बय्यिनात, और आए इनके पास वाज़े दलाइल के साथ। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम जिद्दियों को हिदायत नहीं देता। जो जिद्दी जालिम है उनको अल्लाह हिदायत नहीं देता। ये कौन लोग हैं? ये जालिम लोग हैं। ईमान का दावा किया हुआ है, रसूल को हक भी माना हुआ है, उसके बावजूद कुफ्र कर रहे हैं, काफिर हो गए।
उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाह, इनकी जजा ये है कि इन पे अल्लाह की लानत है। बल मलाइका, और फरिश्ते भी इन पर लानत करते हैं। बन्नास अजमाइन, और सारे लोग भी लानत करेंगे जो इनके मुरीद हैं जहन्नम में पहुंच के, और जो मुनीब हैं वो दुनिया पे भी, दुनिया के अंदर भी इन पे लानत करते हैं। खालिदीना फिया ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, इनसे अजाब कभी कम नहीं किया जाएगा और ना इन्हें कोई छुट्टी मिलेगी। हाँ, एक ही सूरत है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिक व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जो आदमी तौबा कर गया कुफ्र से, सच्चे दिल से तौबा कर ली, फरमाया फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। ये आवाज क्यों सीटी मार रहा है? बटन दो हैं, अक्ल बिल्कुल नहीं है। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और दूसरा मकाम सूरह यूसुफ का, उसमें भी जिक्र किया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, वमा युमिनुहुम अक्सरुहुम बिल्लाह, आगे इल्ला वहुम, अक्सर लोग, थोड़े नहीं, अक्सरियत लोगों की ईमान बिल्लाह का दावा करके हैं कौन? मुशरिक। ईमान बिल्लाह का दावा भी है लेकिन है भी मुशरिक। इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां लिखा मिन उलाइका अबदतुल कुबूर, इन्हीं मुशरिकों में से कब्र के पुजारी मुशरिक है, कब्रों के पुजारी मुशरिक। अन्नाज़िरून लहा, जो उनके नाम के बकरे छतरे देते हैं और उनको जाके पुकारते हैं। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं ये वही हैं और अपने जमाने में कह रहे हैं वहुम अक्सर मिनद्दूद, वो उनकी तादाद कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा है। कीड़े मकोड़े इतने नहीं जितने जो मुशरिक है। ये सैयद महमूद आलूसी बगदादी की तफसीर उल मानी है। इन्हीं कब्र के पुजारी मुशरिक है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो पहला नुक्ता है जो मुल्ला और मुफ्ती को धोखा लगा है कि बस जी कलमा गो की तकफीर नहीं होती, और कई जो समझदार बेईमान मुफ्ती होते कहते हैं ये मुअब्बिल है, मुअब्बिल। और भाई ताबील दो तरह होती है, एक ताबील सही है, वमा यालमु ताबीलहु इल्लल्लाह, ताबील का मकसद सही मतलब को पहुंचना, ताबील औल से सही मतलब को पहुंचना, तो ये ताबील सही है। और इसका माना तफसीर है, इसका माना सही मतलब तक पहुंचना है। और एक ताबील बेमाना तहरीफ है, ऐसी ताबील जो नस कती से टकराए, वो ताबील कुफर से नहीं बचा सकती। वो हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इख्फारुल मुल्हिदीन में यही बात लिखी कि एक आदमी ने कुफर किया और मुफ्ती साहब ताबील कर रहे हैं, चूंकि चुनाचे गोया अगर मगरचे। अल्लामा अनवर शाह साहब कहते हैं मुफ्ती पहले काफिर है और वो बाद में काफिर है। जो कुफर की ताबील कर रहा है, अल्लामा अनवर शाह साहब फरमाती है कि ये मुअव्विल मुफ्ती पहले काफिर हो जाएगा।
وہ بعد میں ہوگا. اچھا آپ مجھے بتائیں، ایک متقی آدمی ہے، بہت نیک متقی، اور وہ کہتے ہیں خنزیر حلال ہے. بس ایک کہتے ہیں میرا تفرد ہے، خنزیر حلال ہے چونکہ اس کی 4 ٹانگیں اور بکرے کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. اس نے قیاس کر کے خنزیر حلال ہے. اسے سنایا گیا قرآن کہ اللہ فرماتے ہیں خنزیر حرام ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ایمان سے بتاؤ بندہ مسلمان ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، کیا بنے گا؟ ابھی بھی کچھ صوفی ڈرے ہوئے. اچھا ایک آدمی کہتے ہیں زنا حلال ہے، زنا کرنا حلال ہے. کہتے ہیں میں سارا قرآن مانتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا لا تقربوا الزنا، یہ ہماری آزادی سلب ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام کوئی اور رکھ دیتا ہے اور نیا نام کے ساتھ کہتے ہیں جی زنا حلال ہے. باقی سارا قرآن مانتا ہوں، ساری شریعت مانتا ہوں، لیکن صرف ایک مسئلہ، وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ ایک تو زنا کرنا ہے، یہ تو گناہ ہے، اور ایک ہے حلال سمجھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے. قرآن کہتے ہیں حرام، یہ اگر کہے حلال تو کیا بن جائے گا؟ اچھا جہاں مفتیوں سے بھی پوچھ لو، سارے کہیں گے کافر، یہاں سارے کہیں گے کافر. اسی طرح ایک آدمی کہتے ہیں سود حلال ہے، بالکل جائز ہے سود، تو وہ بھی کیا بنے گا؟ کافر. تو پتہ چلنا کہ کفر کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کتاب اللہ کے کسی ایک بھی قطعی الدلالت صحیح قطعی مسئلے کا انکار کرے، صرف ایک مسئلے کا بھی انکار کرے تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر بنے گا. مثلا ایک آدمی کہتے ہیں میں حضرت ابراہیم کو نبی نہیں مانتا، میں تو محمد ہی ہوں جی، میں محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور وہ بدبخت کہتے ہیں میں حضرت ابراہیم کو نبی نہیں مانتا. کیا بنے گا؟ آج تو سارے فتوے تم لگا رہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرا بھائی کہ جہاں قطعی مسئلہ ہوگا نا وہاں انکار کیا بن جائے گا؟ کفر بن جائے گا. وہاں تعویل بچا سکتی نہیں ہے. اور کتاب اللہ کا سب سے بڑا قطعی مسئلہ، سب سے بڑا اصولی اور قطعی مسئلہ وہ ہے دعوت الرسول، پیغمبر کی دعوت، جو 23 سال تک میرے نبی نے دعوت دی. اور وہ دعوت کیا تھی کہ کائنات والوں پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، بے شک کوئی نبی ولی پیر فقیر پکارے سننے والا نہیں، صرف اللہ ہے. صرف اس کا ایک نمونہ یہ سورۃ الرعد ہے. اور سورۃ الرعد، رعد کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک، بادل کی کڑک. اس سورۃ الرعد میں اللہ نے یہی مشرکوں پر بجلی گرائی ہے، اور یہی بادل کی رات. پوری سورت کا خلاصہ آیت نمبر 14 میں ذکر کیا، پوری سورت کا خلاصہ. اور ایک ہی جملے میں اگر غور کیا جائے تو یہ پورے مسئلہ الہ کا لب لباب ہے اور الوہیت کے مسئلے کا لب لباب ہے، سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے. اور وہ ایک جملہ ہے لہو دعوت الحق. سبحان اللہ. کیا ہے؟ لہو دعوت الحق. لہو دعوت الحق.
اس کی عربی پہچانا بھی مشکل. پرسوں ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ مسجد پہ ہم نے لکھا لہو دعوت الحق، تو للڑ خان آ گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ مماتی ہیں، یہ مماتیوں کی مسجد ہے. انہوں نے آیت کو کاٹ دیا، لہو دعوت الحق والی آیت اڑا دی. کہتے ہیں یہ تو مماتیوں کی نشانی ہے، کوڈ ہے لہو دعوت الحق. اس نے ویسے کہا ٹھیک ہے، اگلا کام ابو جہل والا کیا ہے، قرآن مٹانے والا کام. لیکن یہ بات صحیح کی، لہو دعوت الحق، یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ کے فضل سے اس کی امین سے